RSS سربراہ موہن بھاگوت کی کتاب نیا ہندوستانی آئین پر کھڑا ہوا تنازع، کئی سیاسی جماعتوں نے غداری وطن کا مقدمہ درج کرنے کا کیا مطالبہ، بھاگوت کی کتاب کو قرار دیا آئین کی توہین، ملک میں فرقہ وارانہ فسادات بھڑکنے کا جتایا خطرہ۔ ڈاکٹر کفیل کی بیجا گرفتاری معاملے پر جلد فیصلہ سنانے کے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود الہ آباد ہائی کورٹ نے پھر بڑھائی تاریخ، اب 27 اگست کو ہوگی معاملے کی اگلی سماعت۔ ضمانت ملنے کے باوجود یوگی حکومت نے NSA لگا کر کفیل خان کو کیا ہے قید۔ سابق کارپوریٹر ذاکر خان دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین مقرر، ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کی مدت کار ختم ہونے کے بعد ذاکر خان کو بنایا گیا ہے چیئرمین۔ مہاراشٹر کے رائے گڑھ میں 5 منزلہ عمارت ہوئی منہدم، ایک کی موت، 60 سے 70 افراد کے ملبے میں دبے ہونے کا اندیشہ، راحت بچاؤ کا کام جاری۔ سونیا گاندھی ہی فی الحال کانگریس کی صدر رہیں گی برقرار، CWC کی میٹنگ کے بعد اراکین نے لیا فیصلہ، 6 ماہ میں نئے صدر کو کیا جائے گا نامزد۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری، پچھلے 6 دنوں سے لگاتار قیمتوں میں ہو رہا اضافہ، آخری 10 دنوں میں 9 بار آئل کمپنیوں نے بڑھائے ہیں پیٹرول کے دام۔ اتر پردیش میں جرائم پیشہ افراد بے لگام، گزشتہ شب ایک نجی چینل کے صحافی کا گولی مار کر قتل، لوگوں کا پولیس پر لاپرواہی کا الزام، یوگی حکومت کے جرائم پر روک لگانے کے دعووں پر بھی اٹھے سوال۔ توہین عدالت معاملے میں آج سپریم کورٹ سنا سکتی ہے پرشانت بھوشن پر فیصلہ، گزشتہ دن پرشانت بھوشن نے عدالت سے ٹویٹ کے سلسلے میں معافی مانگنے سے کیا تھا انکار، کہا معافی مانگنے سے میرے ضمیر کی ہوگی توہین۔ جھارکھنڈ میں تبلیغی جماعت کے افراد کے خلاف درج مقدمات واپس لینے کا مطالبہ، ریاستی کانگریس کمیٹی کے کارگزار صدر عرفان انصاری نے خط لکھ کر وزیر اعلیٰ سے کی مانگ۔ تلنگانہ سکریٹریٹ میں مندر مسجد کے انہدام کا معاملہ، سپریم کورٹ کا معاملے کی سماعت سے انکار، درخواست گزار نے عرضی واپس لی۔ نیٹ اور JEE امتحانات کی منسوخی کے مطالبے نے پکڑا زور، ممتا بنرجی سمیت اویسی نے بھی کورونا کے پیش نظر امتحانات منسوخ کرنے کا کیا مطالبہ، کہا کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے انفیکشن کے بیچ امتحانات کروانا ثابت ہو سکتا ہے مہنگا۔ کرائسٹ چرچ میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے دہشت گرد کے خلاف ٹرائل کا باضابطہ آغاز، ملزم کے خلاف حتمی 4 روزہ سماعت کے بعد سزا پر سنایا جائے گا فیصلہ، 17 سال جیل سے لے کر عمر قید کی بھی دی جا سکتی ہے سزا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا بڑا دعویٰ، کہا متحدہ عرب امارات کے بعد دوسرے عرب ممالک بھی جلد اسرائیل کو کریں گے تسلیم، کہا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے مشرق وسطیٰ میں ہوگا امن کا قیام۔ قضیہ فلسطین اور القدس پر OIC کا اہم بیان، کہا فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف تنظیم کا موقف واضح اور دو ٹوک، اسرائیل کے القدس پر غیر قانونی قبضے کو عرب اسرائیل تنازع کی بنیادی جڑ قرار دیا، کہا فلسطینیوں کے مطالبات کسی بھی صورت نہیں کیے جا سکتے نظر انداز۔ جنوبی افریقہ کے ڈربن میں واقع تاریخی مسجد میں زبردست آتشزد کی 139 سال پرانی مسجد کو پہنچا بھاری نقصان، بڑی مشقتوں کے بعد آگ پر پایا گیا قابو، مسجد سے ملحقات 3 عمارتوں کو بھی پہنچا نقصان۔ بلکل کے عفان جبالی قتل معاملے کے اہم ملزم اقبال کو کرناٹکا ہائی کورٹ سے ملی ضمانت، اس سے قبل سیشن کورٹ نے قتل میں ملوث ہونے اور بڑی مقدار میں رقم ضبط کیے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے ضمانت دینے سے کیا تھا انکار، گزشتہ سال اکتوبر میں لاڈج میں ہوا تھا عفان جبالی کا قتل۔ اب ہندوستان بھر سے کرناٹک لوٹنے والے مسافروں کے لیے ریاستی حکومت نے تمام پابندیاں ختم کرنے کا کیا اعلان، 14 دن کوارنٹائن کی بھی نہیں ہوگی ضرورت، ماسک پہننا، سماجی دوری جیسی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا لازمی۔